السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج میں پھر ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن آپ سے ایک شکایت ہے کہ جو نئے ناظرین ہیں، جو نئے ویورز ہیں، وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں پیسہ نہیں ملتا، لیکن ہمت ہمیں ضرور ملتی ہے۔ لہٰذا آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیوز آپ پاتے رہیں۔ اور اگر آپ چینل پر پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ لائک ضرور کریں، تاکہ آپ کنجوسی نہ کریں۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ہے کہ آپ لائک نہیں کرتے، نہ جانے کیوں ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو اس چینل پر گرامر سے متعلق بہت ساری باتیں ملنے والی ہیں، بہت سارے کلاسز آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لہٰذا آپ جڑے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اگر کچھ آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور کامنٹ کریں، آپ رائے دیں اور بتائیں کہ یہ چیز بھی آنی چاہیے، تو وہ بھی میں لاؤں گا انشاءاللہ تعالی اردو گرامر سے متعلق۔ اور میں نے عربی گرامر سے متعلق ایک جو ہے کہ پول کی طرح ڈالا تھا، تو یہ بھی میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ عربی گرامر اس چینل پر ہونی چاہیے یا نہیں، تو آپ کامنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ عربی گرامر اس چینل پر آنی چاہیے یا پھر دوسرے چینل پر۔ تو چلیے آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حرکات سے متعلق۔ حرکات میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے نا، یہ جو اعراب ہے، اعراب جب عربی میں لیا جاتا ہے تو اس میں دو طرح سے ہوتا ہے اعراب۔ ایک تو جسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں، اسے حرکات بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ایک ہوتا ہے نا، یہ اعراب جو اصل ہے، یہ آخری حرف پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں معنی کا چینجنگ ہوتا ہے۔ لیکن جو اردو میں حرکات پڑھتے ہیں وہ حرکات ہی حرکات ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج اعراب سے متعلق بہت ساری میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں۔ آج بات کرنے والے ہیں اعراب سے متعلق کہ یہ دیکھیں اس کے بارے میں، یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک نشان ہے، ایک سمبل ہے۔ تو یہ ایک سمبل آپ کو کچھ باتیں کہتی ہیں، کچھ باتیں آپ کو بتاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے، ایک پہچان ہے۔ تو اس کو ہم استعمال کہاں کرتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ایسے لکھتے ہیں نا، ایسے، یہ کیا ہوا، دام ہوا نا، یہ ہوا دام۔ اس کے بعد آپ ایسے لکھیں گے نام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دال کو جب کھینچنا ہو تو ہم یہ الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نون کو کھینچنا ہو تو الف کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جب الف کو خود کھینچنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کچھ علامت ہوگی، تو اسی کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ جیسے کیا پڑھیں گے ہم، اسے ام پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، ام پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس علامت کو اگر ہم لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا عام۔ یہ دیکھیں، یہ الف کھینچا گیا ہے نا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ الف کھینچنے کا کام یہ مد کرتا ہے۔ مد کا اصل جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ کھینچنے کا ہی آتا ہے نا، وہ کھینچنے کے لیے ہی آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عربی وغیرہ میں جب ایسے قرآن وغیرہ میں جو لفظ لکھا رہتا ہے نا، ایسے شاءات، اس کے اوپر مد لکھا ہوا رہتا ہے۔ اس کا خیر مستقل قاعدہ الگ ہے، لیکن یہ جو کھینچنے کے لیے آتا ہے، مطلب اس کو لگانے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو مزید کھینچنی ہے، ٹھیک ہے۔ شاء کو تو ہم کھینچ ہی رہے ہیں، لیکن مد لگانے کے بعد ہم اور کھینچیں گے اس کو، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ لیکن اردو میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہمیں عام لکھنا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اسے ایسے لگائیں گے،
مطلب کہ اس میں کوئی دوسرا حرکت نہیں آتا، بلکہ اس علامت کو اس میں لگا کر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم کھینچ دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم یوز میں لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس مد والے کو اگر آپ بیچ میں لائیں گے ایسے، کیا فائدہ ہوا اس کا مد لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیچ میں لانے کا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم الف مد کا یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو ہم پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ پہلے آئے گا۔ لیکن عربی وغیرہ میں آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ شاء یا ساء اس طرح کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ عربی میں ہوتا ہے، تو یہ مد جو ہے نا بیچ میں بھی، الف مد جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو الف مد ہے، یعنی مد والا الف، وہ ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، الف مد ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے۔ اور ہم مد کب لگاتے ہیں؟ جب ہم الف کو کھینچنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے ذریعے تو کوئی اور کھینچا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ نام، نون کو کھینچنے کے لیے الف لگائے ہیں، یا پھر ایسے دیکھیں مال، ٹھیک ہے، یہ میم کو کھینچنے کے الف کا استعمال کرتے ہیں، لیکن الف کو ہی جب کھینچنا ہو تو یہ مد کا استعمال کرتے ہیں، اسے ہم مد کہتے ہیں، اور مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ اس طرح میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں جو نئی باتیں ہوتی ہیں، جو نئے الفاظ ہوتے ہیں یا نئے لفظ ہوتے ہیں، ان کا میں نے آپ کو لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی بتایا ہے، کیونکہ آدھا جو ہے نا کانسیپٹ لغوی اور اصطلاحی معنی سے کلیئر ہو جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ مد ہے، مد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ آپ دیکھیں گے یہ لغوی معنی یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہاں کھینچ کر ہم پڑھ رہے ہیں الف کو، کیونکہ اس کے اوپر مد ہے اور مد کا کام ہے کھینچنا۔ تو الف کو ہم یہاں کھینچ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے۔ نمبر 1، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مد جو ہے، مد کا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے۔ مد جو ہے وہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے، اور یہ الف کے اوپر آتی ہے یہ مد، ٹھیک ہے، الف کے ذریعے کسی اور کو کھینچا جاتا ہے، جیسے دام، نام، کام، شام، جام، یہ ساری چیزیں، یعنی الف کے ذریعے دوسرے حرف کو کھینچا جاتا ہے۔ نیکسٹ، جب الف کو کھینچنا ہو تو یہ مد کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ دیکھیں کہ جب الف مد ہو تو ہم اسے عربی کے علاوہ، جیسے عربی ورڈ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب ہم اردو میں خالص استعمال کرتے ہیں تو وہ الف مد کو ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آم، آگ، آن، آج، ٹھیک ہے، آور، اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ بیچ میں ہو تو وہ عربی کے ورڈ ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا شاء، ساء، شاء کا مطلب چاہنا، ساء کا مطلب برا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا سبق کہ الف مد اور مد کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا ہم استعمال کب کرتے ہیں، اور تمام تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کیا باتیں ہو سکتی چھوٹی موٹی ہوں گی، لیکن جو خاص باتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ چینل پر نئے تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کو آگے بڑھائیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔